السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشرف علی نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کا حصہ القرآن اور سورۃ الاحزاب۔ آج ہم الدرس الرابع بجز سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 تا 20 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9، آئیے پہلے آیت نمبر 9 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ آئیے اب اس آیت کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکرو یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم تم پر کیں، اذ جاءتکم جب تم پر آئیں، جنود فوجیں، فارسلنا تو بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ہوا، وجنودن اور لشکر، لم تروہا نہیں دیکھا تم نے ان کو، وکان اللہ اور اللہ تعالی ہے، بما اس کو جو، تعملون تم کرتے تھے، بصیرہ دیکھنے والا۔ اب آیت نمبر 9 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی، اذ جاءتکم جنود جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروہا اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 9 کا مکمل ترجمہ سنیے۔ مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 9 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ جنگ احزاب کا واقعہ مختصراً کچھ اس طرح ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے یہ طے کیا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر اکٹھا ہو کر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ قریش کے علاوہ بنو غطفان، بنو اسلم، بنو مرہ، بنو اشجع، بنو کنانہ اور بنو فزارہ نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی تعداد 12 سے 15,000 تک روایات میں بتائی جاتی ہے، اور یہ لشکر جرار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے شمال میں جہاں سے حملہ آور آنے والے ہیں، ایک گہری خندق کھودی جائے تاکہ وہ شہر تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے بڑی محنت اٹھا کر صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی جو 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری تھی۔ یہ جنگ پچھلی تمام جنگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت جنگ تھی۔ دشمن کی تعداد ان کے 4 گنے سے بھی زیادہ تھی، اور اس پر مزید یہ کہ بنو قریظہ کے یہودی جو مسلمانوں کی بالکل بغل میں بیٹھے تھے، ان کے بارے میں یہ اطلاع مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ کر دشمن کی مدد کا عہد کر لیا ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا، اتنی لمبی خندق کھودنے میں دن رات مصروفیت کی وجہ سے خوراک کا سامان کم پڑ گیا تھا۔ پھر جب دشمن نے خندق کے پار پڑاؤ ڈال دیا تو دونوں طرف سے تیروں اور پتھروں کا تبادلہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا، اور دن رات پہرا دینے کی وجہ سے لوگ تھکن سے نڈھال تھے۔ کڑی آزمائش کا یہ زمانہ آخرکار اس طرح ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکر پر برفانی ہوا کی ایک سخت آندھی مسلط فرما دی، جسے ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں،
چولہے تباہ ہو گئے اور سواری کے جانور بدک کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر انہیں محاصرہ ختم کر کے واپس جانا پڑا۔ اس آیت کریمہ میں اسی آندھی کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اندیکھے لشکروں کا بھی، جن سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے دشمن کو ڈرا کر بھاگنے پر مجبور کر دی۔ آیت نمبر 10۔ عزیز طلباء طالبات، سب سے پہلے آیت نمبر 10 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ آئیے اب اس آیت کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اذ، جب، جاؤکم، وہ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل، اور نیچے سے، منکم، تم سے، وَإِذْ، اور جب، زاغت الابصار، آنکھیں پھر گئیں، وبلغت، اور پہنچ گئے، القلوب، دل، الحناجر، گلوں تک، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ کی نسبت، الظُّنُونَ، طرح طرح کے گمان۔ اب آیت نمبر 10 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اب آیت نمبر 10 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آئیے اب آیت نمبر 10 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں غزوہ احزاب کے ہولناک منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جب چڑھ آئے تم پر وہ لوگ، یعنی تمہارے دشمن، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی ہر طرف سے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اوپر سے مراد مدینہ کی مشرقی جانب جدھر سے غطفان وغیرہ حملہ آور ہوئے تھے، کیونکہ مشرقی سمت بلند تھی، نیچے سے مراد مغرب کی جانب سے جدھر سے قریش وغیرہ آئے تھے اور مغربی جگہ نشیب میں تھی۔ یہ غزوہ احزاب کے ہولناک منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے تاکہ اسے واضح ہو جائے کہ منظر کتنا ہولناک اور کس قدر خوفناک تھا۔ ارشاد فرمایا گا کہ جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور خوف کے مارے تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین تھا، مگر منافق لوگ یہاں تک کہنے لگے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے کیسر و کسرا کے محلات کے وعدے کیے تھے، مگر حال یہ ہے کہ آج ہم لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ یہ حال تو ضعیف الایمان اور منافق لوگوں کا تھا، جبکہ سچے اور پکے مومن اس وقت بھی مطمئن تھے۔ آیت نمبر 11۔ عزیز طلبہ طالبات، پہلے آیت نمبر 11 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ آئیے اب اس آیت کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہنالک، وہاں، ابتلیا، آزمائے گئے، المؤمنون، مومن، وزلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالا، ہلایا جانا، شدیدا، سخت بری طرح سے۔ آئیے اب آیت نمبر 11 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ اب آیت نمبر 11 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ آئیے اب آیت نمبر 11 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں وہ سب لوگ مراد ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل کیا تھا، جن میں سچے اہل ایمان بھی شامل تھے اور منافقین بھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گروہ کا مجموعی طور پر ذکر فرمایا ہے۔
اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کا حال بیان ہو رہا ہے جو جنگ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی تھی کہ باہر سے دشمن اپنی پوری قوت اور کافی لشکر سے گھیرا ڈالے کھڑا تھا اور شہر کے اندر میں بغاوت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ یہودیوں نے اچانک صلح توڑنے کے اس فیصلہ کر کے مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا کر دی، جس سے منافقین ایک دوسرے سے کہنے لگے بس اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ کچھ لوگ ایک دوسرے سے یہاں تک کہنے لگے کہ بس 2 گھڑی کی دیر ہے اور 2 گھڑی میں ہی نقشہ پلٹنے والا ہے۔ آیت نمبر 12۔ عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے آیت نمبر 12 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ آئیے اب آیت نمبر 12 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب یقولو کہنے لگے المنافقون منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، ما نہیں وعدنا اللہ وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر غرورا دھوکے کا۔ آئیے اب آیت نمبر 12 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ اب آیت نمبر 12 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 12 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ جب بنو قریظہ بھی مسلمانوں سے بدعادی پر تیار ہو گئے تو اب مسلمانوں کے لیے اندر اور باہر ہر طرف سے دشمن ہی دشمن تھے۔ اب محاذ جنگ کی صورت یہ تھی کہ خندق کی وجہ سے احزاب کا لشکر اندر نہ آ سکتا تھا، اس کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا، دونوں میں ہر وقت تیر اندازی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اسی حال میں تقریباً 1 مہینہ ہو گیا۔ ایسے عالم میں جن کے ایمان کمزور تھے کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں کوئی غیبی مدد نہیں ملنے والی، اور نہ کھل کر کوئی فیصلہ کن جنگ ہوتی تھی اور نہ کسی وقت بے فکری۔ دن رات صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کنارے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس محنت و مشقت میں شریک تھے، مگر آپ پر یہ بات بہت شاق تھی کہ صحابہ کرام سب کے سب اضطراب اور بے چینی میں ہیں۔ مستند روایات میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی جس جگہ خندق کھود رہے تھے وہاں ایک سخت چٹان بیچ میں آ گئی جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے کدال لے کر یہ آیت پڑھی وتمت کلمۃ ربک صدقا، اور کدال سے چٹان پر ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس میں آپ کو یمن اور کسرا کے محلات دکھائے گئے۔ پھر دوسری ضرب لگاتے وقت آپ نے اسی آیت کو پورا پڑھا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ اس پر چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹا اور دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ نے روم کے محلات دیکھے۔ پھر تیسری ضرب پر چٹان پوری ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن، ایران اور روم کے محلات دکھا کر یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ سارے ملک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ منافقین نے جب یہ سنا تو کہا کہ حالت تو یہ ہے کہ خود اپنے شہر کا بچاؤ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور خواب نعوذ باللہ یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ایران اور روم ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں منافقین کی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 13۔ عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے آیت نمبر 13 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ
إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ آئیے اب آیت نمبر 13 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قالت کہنے لگی طائفتٌ ایک جماعت منہم ان میں سے یا اہلا اے اہل یثرب یثرب لا نہیں ہے مقامہ جگہ لکم تمہارے لیے فرجعو سو لوٹ چلو ویستأذنوا اور اجازت مانگتا تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولون کہتے تھے ان بے شک بیوتنا ہمارے گھر عورتن کھلے ہیں وما ہی اور نہیں ہی وہ بعورتن کھلے یریدون وہ چاہتے تھے الا مگر فرارا بھاگنا۔ آئیے اب آیت نمبر 13 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا یقولون ان بیوتنا عورہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں وما ہی بعورہ حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے ان یریدون الا فرارا وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آئیے اب آیت نمبر 13 کا مکمل ترجمہ سنیے۔ جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے آیت نمبر 13 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گروپ کے لوگوں سے کہا کہ یثرب والو اب تم لوگوں کے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، بس تم لوٹ چلو، یعنی اب محاذ جنگ پر ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لہٰذا تم لوگ اپنے گھروں کو واپس چلو۔ ظاہری معنی تو یہ ہے، مگر اندر اندر سے یہ لوگ دراصل یہ کہتے تھے کہ اب تم اپنے پرانے دین ہی کی طرف واپس ہو جاؤ، کہ اب اس نئے دین میں رہنے کا تمہارے لیے کوئی مقام نہیں۔ اور وہ لوگ ذو معنی گفتگو کرنا، یعنی ذو معنی جس کے دو معنی ہو سکتے ہوں، ان لوگوں کا یہ پرانا وتیرہ اور عادت تھی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ پریشان کن صورتحال دیکھ کر منافقین اپنے ساتھیوں کو یہ دعوت دینے لگے کہ محاذ جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ آؤ، اور دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دعوت یہ تھی کہ اسلام کو چھوڑ دو اور پھر سے اپنے پہلے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت اور عافیت ہے۔ اکثر منافق جنگ میں شمولیت سے فرار کے لیے مختلف بہانے سوچ رہے تھے۔ عام بہانہ تو یہ تھا کہ ان کے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے انہیں واپس جانے کی اجازت دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اجازت دیتے رہے، یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں بہتری سمجھتے ہوں کہ ایسے لوگ مسلمانوں کے لشکر میں اگر رہیں گے تو مزید بگاڑ پیدا کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا یہ عذر بھی محض ایک جھوٹا بہانہ تھا، کیونکہ مسلمان مدینہ کی اور مدینہ کے گھروں کی پوری حفاظت کا انتظام کر کے محاذ جنگ پر نکلے تھے۔ یہاں پر یا اہل یثرب، یثرب لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ یثرب اس پورے علاقے کا نام تھا، مدینہ اسی کا ایک حصہ تھا جسے یہاں یثرب سے تعبیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کا نام یثرب اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یثرب بن عمیل تھا۔ یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ مدینۃ النبی ہو گیا۔ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ نفاق اور ضعف ایمانی کے شکار ان لوگوں نے اہل مدینہ کے بجائے اہل یثرب کہہ کر اپنے باطن کی اس کیفیت کا اظہار کر دیا کہ اس شہر کے نئے نام یعنی المدینہ کو قبول نہیں کیا تھا ان لوگوں نے۔ شاید یہ لوگ ابھی تک اس گمان میں مبتلا رہے ہوں گے کہ اس شہر پر اسلام اور مسلمانوں کا قبضہ عارضی ہے اور سابقہ حالات پھر لوٹ آئیں گے۔ سو اس خطاب کا حوالہ دے کر قرآن حکیم نے ایسے منافقین کے باطن سے پردہ اٹھایا ہے، اور یہی نتیجہ ہوتا ہے ایمان و یقین کی قوت سے محرومی کا۔ آیت نمبر 14۔ عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے آیت نمبر 14 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔
آئیے اب آیت نمبر 14 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. ولو اور اگر دخلت داخل ہو جاتے علیہم ان پر من سے اقطارہا اس کے اطراف سے ثم پھر سئلا کہا جائے الفتنہ خانہ جنگی کا لآتوہا تو کرنے لگیں اس کو وما اور نہ تلبثو ٹھہریں گے بہا اس میں الا مگر یسیرا بہت کم. آئیے اب آیت نمبر 14 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں. ولو دخلت علیہم من اقطارها اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں ثم سئلوا الفتنۃ پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں وما تلبثوا بها الا یسیرا اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں. اب آیت نمبر 14 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیں. اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں. طلباء طالبات آئیے اب آیت نمبر 14 کی تشریح پڑھتے ہیں. منافق لوگ اس وقت تو یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کی دیواریں نیچی ہیں اور وہ غیر محفوظ ہیں، لیکن اگر دشمن مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے داخل ہو جائے اور ان سے فرمائش کرے کہ تم بھی مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ تو دشمن کا پلہ بھاری دیکھ کر یہ ان کے ساتھ جا ملیں گے اور اس وقت انہیں اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا خیال بالکل بھی نہیں آئے گا. یعنی منافقین جو اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ بنا رہے ہیں، یہ بہانہ صرف اور صرف محاذ جنگ سے بھاگنے کے لیے ہے. وہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، سو اس لیے گھر کھلے پڑے رہنے کا بہانہ بنا رہے ہیں. آیت نمبر 15. عزیز طلبہ طالبات سب سے پہلے آیت نمبر 15 کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. آئیے اب آیت نمبر 15 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. اور لقد بے شک کانو تھے عاہدو وہ حد کر چکے اللہ من سے قبل پہلے لا کہ نہیں یولونا وہ پھیریں گے الادبار پیٹھیں وکانا اور ہے عہد اللہ کا عہد مسئولہ پوچھا جانے کا. آئیے اب آیت نمبر 15 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قبل حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے لا یولون الادبار کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے وکان عہد اللہ مسئولا اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پوچھ ہوگی. اب آیت نمبر 15 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے. حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے کی ضرور پرسش ہوگی. آئیے اب آیت نمبر 15 کی تشریح پڑھتے ہیں. اس آیت کریمہ میں منافقوں کو ان کا وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو انہوں نے جنگ احد کے بعد کیا تھا. وہ عہد یہ تھا کہ آئندہ کوئی آزمائش کا موقع آیا تو ہم اپنے سابقہ غلطیوں اور قصور کی تلافی کر دیں گے. یہ لوگ پیغمبر اور مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر آئندہ کسی جہاد کی نوبت آئی تو ہم اس میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے. مگر جب 2 ہی سال بعد آزمائش کا موقع آ گیا تو ان لوگوں نے پہلے سے بھی زیادہ بزدلی دکھائی اور جنگ سے فرار کی راہیں سوچنے لگے، بلکہ دوسروں کی حوصلہ شکنی کرنے لگے، حتیٰ کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے عہد میں کس قدر مخلص تھے. اب ان کے اصل جرم کے علاوہ اس بدعہدی کی بھی باز پرس ہوگی. یہ ان کی منافقت اور لذت ایمانی سے محرومی کی علامت اور دلیل ہے. آیت نمبر 16. عزیز طلبہ طالبات سب سے پہلے آیت نمبر 16 کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قلیلا. آئیے اب آیت نمبر 16 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. قل کہہ دو لن ہرگز نہیں ینفعکم تمہیں نفع دے گا الفرار بھاگنا ان فررتم اگر تم بھاگو من الموت موت سے
अविल क़त्ल या क़त्ल से, व इदा और जब, ला नहीं, तुमत्तऊना तुम फायदा उठाओगे, इल्ला मगर, कलीला कम। आइए अब आयत नंबर 16 का बामुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं। कुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ल, कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा। वइदल्ला तुमत्तऊना इल्ला कलीला, और उस वक्त तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। आइए अब आयत नंबर 16 का मुकम्मल बामुहावरा तर्जुमा सुनिए। कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और उस वक्त तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए आयत नंबर 16 की तशरीह पढ़ते हैं। इस आयत में यह जिक्र किया गया है कि जिस शख्स की किस्मत में मौत है वो कहीं भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, कज़ा इलाही हर जगह पहुंच कर रहेगी। और अगर अभी मौत मुकद्दर नहीं है तो मैदान जंग से भागना उसके लिए बेसूद है। क्या मैदान जंग में सब मारे जाते हैं? और फर्ज करो कि भागने से बचाव हो ही गया तो आखिर कितने दिन, आखिर मौत आनी है, अब नहीं तो चंद रोज बाद आ जाएगी और न मालूम कितनी सख्ती और जिल्लत से मौत आए। मौत के मुतालिक चंद अटल हकाइक हैं। एक, ये मौत अपने वक्त से पहले नहीं आती। क्या ये जरूरी है कि लोग जंग में शरीक हों और निहायत खुलूस से जंग करें और वो सब के सब शहीद हो जाते हैं? दूसरी हकीकत यह है कि मौत आके रहेगी, उससे कोई बच नहीं सकता। अगर तुम जंग से फरार की राह इख्तियार करोगे तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना कि चंद साल मजीद जी लोगे। आखिर तुम्हें मरना ही है और मर कर हमारे पास ही आना है, तो बहरहाल नामुमकिन है कि मौत की गिरफ्त से बच सको। मगर ऐसी जिंदगी पर लानत है जो बदनामी और जिल्लत से गुजरे, क्योंकि इज्जत के साथ मरना जिल्लत के साथ जीने से बहरहाल बेहतर होता है। आयत नंबर 17। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले आयत नंबर 17 की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन ज़ल्लज़ी यअस्क़िमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमह वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। आइए अब आयत नंबर 17 का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं। कुल कह दो, मन कौन है, ज़ल्लज़ी वो जो, यासिमुकुम बचा सकता है तुमको, मिनल्लाह अल्लाह से, इन अगर अरादा बिकुम वो इरादा करे तुम्हारे साथ, सूअन नुकसान का, औ या अरादा बिकुम वो इरादा करे तुम्हारे साथ रहमत का, वला और नहीं, यजिदूना वो पाएंगे, लहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के, वलिया दोस्त, वला और ना ही, नसीरा मददगार। आइए अब आयत नंबर 17 का बामुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं। कुल मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाह, कह दो कि कौन है जो तुम्हें अल्लाह ताला से बचा सके, इन अरादा बिकुम सूअन कि अगर वो तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे, औ अरादा बिकुम रहमा या तुम पर मेहरबानी करना चाहे, तो कौन उसको हटा सकता है। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और ये लोग खुदा के सिवा किसी को ना अपना दोस्त पाएंगे और ना मददगार। आइए अब आयत नंबर 17 का मुकम्मल बामुहावरा तर्जुमा सुनिए। कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको इससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग खुदा के सिवा किसी को ना अपना दोस्त पाएंगे और ना मददगार। अजीज तलबा तालिबात, आइए आयत नंबर 17 की तशरीह पढ़ते हैं। इस आयत से पहले जो आयत थी उसमें कहा गया था कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और इस वक्त तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। इस आयत में इस पिछली बात को एक दूसरे अंदाज में इरशाद फरमाया जा रहा है कि जब अल्लाह पाक की कज़ा और कद्र को रोकना किसी के बस में नहीं और उसके मुकाबले में ना कोई किसी का हामी हो सकता है ना मददगार, क्योंकि मौत का वक्त मुकर्रर है और अगर नहीं आया तो चमकती बरसती तलवारों और तीरों और नेज़ों की बारिश में भी किसी को मौत नहीं आएगी और वक्त मुकर्रर के आ जाने पर बंद और मजबूत कलों के अंदर भी उससे बचने की कोई सूरत नहीं हो सकती।
تو پھر خواہ مخواہ اس طرح کا خوف اور ڈر کیوں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نہیں روک سکتی ہے، کوئی تدبیر یا کوئی ہیلا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار رہے، وگرنہ دنیا میں اگر بھلائی یا برائی ہے، سختی یا نرمی ہے، جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ انسان کو پہنچ کر رہے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان بزدلی کیوں دکھائے؟ اور جب وقت آ جائے جان دینے کا، لڑنے کا، تو پھر لڑنے سے اگر جی چرائے گا تو اپنی عاقبت خراب کرے گا، اور اگر دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے تو پھر دنیا کی وہ تکلیف تو اس کو آ کر رہے گی۔ آیت نمبر 18۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 18 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ آئیے اب آیت نمبر 18 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قد بے شک، یعلم جانتا ہے، اللہ المعوقین روکنے والے، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، ہلما چلے آؤ، الینا ہمارے پاس، ولا اور نہیں، یاتونا وہ آتے ہیں، البأسا لڑائی، الا قلیلا مگر کم۔ آئیے اب آیت نمبر 18 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ آئیے اب آیت نمبر 18 کا مکمل با محاورہ ترجمہ سنیے۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ آئیے اب آیت نمبر 18 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں ایک منافق کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھا، اور اس کا مخلص مسلمان بھائی جو جنگ میں جانے کے لیے تیار تھا، وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کیوں جا رہے ہو، یہاں میرے پاس آؤ اور اطمینان سے میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس یہود نے پیغام بھیجا تھا کہ تم کیوں اپنی جانیں ابو سفیان کے ہاتھوں سے ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ اس کے لشکری اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تو تم میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں تمہارا اندیشہ ہے، تم ہمارے بھائی اور ہمسایہ ہو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ منافق مومنین کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے روکنے لگے، اور اس میں انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جس قدر انہوں نے کوشش کی مومنین کا استقلال اور بڑھتا گیا۔ سو ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے رکاوٹ ڈالنے والوں کو، اس لیے وہ ان کو پورا بدلہ دے گا جس کے یہ مستحق ہیں، اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محیط علم سے انہیں خوب جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد کرنے سے روکتے ہیں، اپنے ہم صحبتوں سے، یاروں دوستوں سے، کنبے قبیلے والوں سے کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ رہو، اپنے گھروں کو، اپنے آرام کو، اپنی زمین کو، اپنی بیوی بچوں کو مت چھوڑو۔ خود بھی جہاد میں آتے نہیں، اور یہ اور بات ہے کہ کسی وقت منہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور اپنے نام لکھوا جاتے ہیں۔ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ صورت دکھانے بھی نہیں آتے، اور جو بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے آگے ہوتے ہیں، اور جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں یہ ان کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ تو دونوں عیب اگر جس میں جمع ہوں تو اس جیسا شخص کمزور بھلا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ان منافقین کے دل شروع ہوئی سے ایمان سے خالی ہیں، اس لیے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے۔ آیت نمبر 19۔ عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے آیت نمبر 19 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا
فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ آئیے اب آیت نمبر 19 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اشحتن بخل کرتے ہیں، علیکم تمہارے بارے میں، فإذا پس جب، جاء آئے، الخوف خوف، اور رأیتہم تو دیکھے ان کو، ینظرون دیکھتے ہیں، الیک تیری طرف، تدور پھر رہی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح، یغشا غشی آ رہی ہو، علیہ اس پر، من الموت موت سے، فإذا پھر جب، ذہب الخوف خوف جاتا رہے، سلقوکم تمہارے بارے میں زبان درازی کرے، بِأَلْسِنَةٍ زبانوں سے، حداد تیز، اشحتن بخل کریں، علی الخیر مال پر، اولئک یہی لوگ، لم نہیں، یؤمنو ایمان لائے، فاحبط پس برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وکانا اور ہے، ذالک یہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیرا آسان۔ آئیے اب آیت نمبر 19 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اشحتن علیکم یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، فإذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشا علیہ من الموت اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، فإذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد أشحة على الخیر پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، فاحبط اللہ اعمالہم تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ خدا کو آسان تھا۔ آئیے اب آیت نمبر 19 کا بامحاورہ ترجمہ مکمل سنیے۔ یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ خدا کو آسان تھا۔ جی طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 19 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں سخت بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں لفظ ان کے لیے اشحتن بولا گیا ہے۔ اشحتن کے دو طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، ایک کنجوس اور بخیل اور دوسرا حریص اور لالچی۔ اس آیت کریمہ میں اشحتن کا لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے، شروع میں اشحتن علیکم اور آیت کے آخر میں اشحتن علی الخیر کہا گیا ہے۔ آیت کے شروع میں اشحتن علیکم سے مراد کنجوس اور بخیل کا معنی ہوگا، اور آیت کے آخر میں اشحتن علی الخیر کا معنی حریص اور لالچی کا ہوگا، یعنی تمہارے بارے میں یہ لوگ ایسے بخیل اور کنجوس ہیں کہ جان لڑانا اور خطرات کا سامنا کرنا تو بڑی بات ہے، یہ کسی بھی طرح کی بہتری اور بھلائی کے سلسلے میں تمہارے لیے کسی خیر کے روادار نہیں، اور یہ حریص اور لالچی اس قدر ہیں کہ سب تعلقات قطع کرنے اور بالکل الگ ہو جانے کے باوجود مال غنیمت وغیرہ کے ملنے کی صورت میں یہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اپنے حقدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پرزور مطالبہ کرنے لگتے ہیں، اور یہی حال ہوتا ہے ایمان و یقین کی دولت سے محروم دنیا کے بیٹوں کا۔ یہ لوگ متاع دنیا کے لیے جیتے ہیں اور متاع دنیا کے لیے ہی مرتے ہیں، جبکہ مومن صادق کے نزدیک اصل چیز ایمان اور آخرت ہے، جس کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت کی بھی اس کے لیے کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خطرات کا وقت گزر جانے پر یہ لوگ تیز زبانیں کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کیا ہم نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، ہم اگر شریک معرکہ شریک لڑائی نہ ہوتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ جیت کس طرح ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ لفظ سلق کا معنی ہے چرب لسانی یا تیز زبانی۔ یہ لوگ جنگ میں سب سے بزدل اور تقسیم غنیمت کے موقع پر سب سے بڑے حریص اور لالچی لوگ ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اول تو دفاع میں حصہ لیتے ہی نہیں، اور اگر کبھی کچھ حصہ لیتے بھی ہیں تو محض دنیاوی مال کے لالچ کے لیے حصہ لیتے ہیں، تمہارے لیے کسی خیر کے روادار نہیں، اور تمہارے لیے جان یا مال کی کوئی قربانی دینے کے لیے معاملے میں یہ لوگ بالکل تیار نہیں ہیں اور بہت بخیل ہیں اس معاملے میں۔
ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رائے حق میں خون کا قطرہ بہائے بغیر یہ مجاہد اور غازی سمجھے جائیں اور مال غنیمت میں ان کو پورا پورا حصہ ملے. تو اصل چیز ان کے نزدیک دنیا ہی ہے. یہ دنیا کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے ہیں، جبکہ مومن صادق کے نزدیک اصل چیز آخرت ہے. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے منافقانہ کردار کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اصل میں تو ایمان لائے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ بلند و بانگ دعوے تو بے شک کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان انہوں نے سچے دل سے قبول ہی نہیں کیا ہے. اور جب ایمان کی دولت سے محروم ہوئے تو ہر خیر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا، اور ان کے اعمال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. آیت نمبر 20. عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے آیت نمبر 20 کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. جب آیت نمبر 20 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. یحسبون وہ خیال کرتے ہیں، الاحزاب کی فوجیں، لم یذهبوا نہیں گئیں، وَإِن یأتے اور اگر آ جائیں، الاحزاب لشکر، یودو تمنا کریں، لو انہم کاش کہ وہ، بادونا جا ٹھہریں، فی الاعراب گنواروں میں، یسألونا پھر پوچھتے ہیں، عن انبائکم تمہاری خبریں، ولو اور اگر، کانو ہوں، فیکم تم میں، ما قاتلو لڑائی نہ کریں، الا قلیلا مگر کم. آیت نمبر 20 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خوف کے سبب وہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں. وَإِن یأتی الاحزاب اور اگر لشکر آ جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں، یسألون عن انبائکم اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر کم. آئیے اب آیت نمبر 20 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیں. خوف کے سبب وہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر کم. عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 20 کی تشریح کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین بزدل اور ڈرپوک ہیں، اور اتنے ڈرپوک ہیں کہ اتحادی فوجیں کب کی واپس جا بھی چکی ہیں، لیکن انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا کہ دشمن جا چکا ہے. اور ممکن ہے منافق یہ سمجھ رہے ہوں کہ مسلمانوں نے پروپیگنڈا کر کے یہ خبر مشہور کر دی ہے، اور ان کو یہ بھی فکر لاحق ہے کہ موسم کی خرابی سے اگر دشمن چلا گیا تو موسم درست ہونے پر پھر دوبارہ نہ چڑھائی کر دے. سو ان کی بزدلی اور ڈرپوکی کا یہ عالم کہ اب تک انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہوا کہ لشکر کفار لوٹ گیا ہے، اور خطرہ ہے کہ وہ پھر کہیں نہ آ پڑے. مشرکین کے لشکروں کے دیکھتے ہی چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم مسلمانوں کے ساتھ اس شہر میں ہی نہ ہوتے، بلکہ گواروں کے ساتھ کسی اجاڑ اور ویران گاؤں یا کسی دور دراز کے جنگل میں ہوتے تو کسی آتے جاتے سے پوچھ لیتے کہ کہو بھائی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر تمہارے ساتھ بھی ہوتے تو ان کا تمہارے ساتھ ہونا بیکار تھا. ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور نامردی کے گھن نے انہیں کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. یہ کیا لڑیں گے اور کون سی بہادری دکھائیں گے. عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آج آپ نے اسلامیات لازمی کے حصہ القرآن اور سورۃ الاحزاب سے الدرس الرابع بیجز آیت نمبر 9 تا 20 کا ترجمہ اور تشریح پڑھا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بس آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے.